دریائے راوی اور ستلج میں سیلابی صورتحال، ننکانہ صاحب میں ہیڈ بلوکی پر پانی کی سطح میں اضافہ، فرید آباد میں عارضی بند ٹوٹ گیا، وہاڑی میں ہیڈ اسلام پر پانی کی سطح میں اضافہ، متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ اوسطا محمد کی تحصیل گندخا کی نہروں میں شگاف پڑنے سے متعدد دیہات زیر آب، شہر سے زمینی راستہ منقطع ہو گیا، میت بھی پانی سے گزار کر قبرستان پہنچائی گئی۔ چین کے نائب وزیر اعظم 3 روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچیں گے، سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر تقریب میں شرکت اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور دیگر حکومتی شخصیات سے بھی چینی نائب وزیر اعظم کی ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں 2 روزہ مقامی تعطیل کا اعلان۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو آج متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کریں گے، شیخ عبداللہ بن زید النہیان سے ملاقات کر کے بھائی کے انتقال پر اظہار تعزیت کریں گے۔ دبئی میں بے نظیر بھٹو کے مجسمے کی نقاب کشائی کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ 22 لاکھ دکانوں میں سے صرف 30,000 ٹیکس دیتی ہیں، مفتاح اسماعیل کا تمام دکانداروں پر 3,000 روپے ٹیکس لگانے کا مشورہ، میری وزارت کے دور میں دکانوں پر ٹیکس اندرونی سیاست کی وجہ سے نہ لگ سکا، سابق وزیر خزانہ کا دعویٰ۔ بھارتی حکومت کی چاول کی برآمد پر پابندی کے بعد پاکستانی چاول کی مانگ بڑھنے لگی، پاکستان کے چاول کی برآمد مزید مستحکم ہونے کا امکان، رواں مالی سال میں بارش اور سیلاب کے باوجود پاکستان نے $2 ارب کے چاول برآمد کر لیے۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی طرف سے 5 نام ملنے کی تصدیق، نون لیگ کی طرف سے بطور پارٹی نام ملنے کی تصدیق سے گریز، جعلی قیادت مشاورت کے بعد جواب دے گی، نئے نام بھی تجویز کیے جانے کا امکان، مشاورت کے بعد مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لیا جائے گا، نگراں وزیر اعظم کی تقرری پر وزیر اعظم کی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے جلد ملاقات متوقع۔ کچے میں اندھڑ گینگ کے سرغنہ جانو اندھڑ کی ہلاکت پر کریڈٹ کی جنگ، پنجاب اور سندھ پولیس دونوں 1 کروڑ انعام کے دعوے دار، رحیم یار خان اور کشمور پولیس نے اپنے اپنے تھانوں میں مقدمات بھی درج کر لیے، ڈاکوں کو ایک مخبر نے موقع دیکھ کر فائرنگ کر کے ہلاک کیا، ذرائع کا دعویٰ۔ مشرقی پاکستان سول آرم فورسز کے غازیوں کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ، 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کی، سرحدوں کے محافظوں اور شہدائے وطن کی بے حرمتی ناقابل قبول قرار دے دی، اور افغان طالبان کا وفد امیر خان متقی کی قیادت میں امریکی حکام سے ملاقات کے لیے دوحہ پہنچ گیا۔